حضرت ذی وقار حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام ان کا ذکر خیر میں کر رہا تھا، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآنی آیات احادیث عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ذی وقار سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام جب عزیز مصر کی زلیخا سے بچ نکلے تو خالق کائنات نے جو گواہ بنایا وہ ایک چھوٹے سے 40 دن کے بچے کو گواہ بنایا کہ میرا یوسف پاک دامن ٹھہر جائے۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہ اس چھوٹے بچے کی گواہی پر یوسف علیہ السلام کے قمیص کو جب دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے کہا قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہا کہ اے عورتوں یہ تمہارا مکر ہے، تمہارا فریب ہے، اور تمہاری عورتوں کا فریب بہت ہی عظیم فریب ہے۔ یہاں ایک بڑی نکتے والی بات ہے، شیطان اس نے ساری انسانیت میں مکر و فریب کے ذریعے برائی پھیلائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی لیا ہوا ہے۔ دنیا میں بہت زیادہ برائیاں شیطان کے اکتانے پر ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان 5ویں سپارے کی آیت ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ باوجود ساری برائیاں پھیلانے والے کے شیطان کے مکر کو اللہ نے کہا کہ یہ کمزور مکر والا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کمزور مکر والا ہے، لیکن عورت کا مکر شیطان کے مکر سے بھی بڑا مکر ہوتا ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے ان کیدکن عظیم۔ عزیز مصر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تمہاری عورتوں کا مکر بہت بڑا مکر ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ اے اللہ کے نبی آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ درگزر فرما دیں۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور اپنی زوجہ سے کہا کہ جاؤ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرو، اپنی معافی مانگو۔ تو بہرحال جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر جب گواہی پیش ہو گئی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اب یہ معاملہ سارے شہر میں پھیل گیا۔ قرآن کہتے ہیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی زوجہ نے ایک غلام کو، ایک ایرانی غلام کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے اور اس کی محبت میں مائل ہو گئی ہے اور اس کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہاں تک کہ اس کی محبت میں انتہائی گزر چکی ہے۔ اب زلیخا عزیز مصر کی زوجہ نے جب یہ بات سنی، سارے شہر میں یہ بات آہستہ 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 پھیلنا شروع ہو گئی۔ عزیز مصر کی زوجہ زلیخا نے ایک عجیب چال چلی، ایک ایسا ہیلا بنایا، ایسا کام کیا جس سے وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ حسن یوسف میں ایسے ہی نہیں مر مٹی،
حسن یوسف ایسا ہی واقعی بے کمال، واقعی باکمال ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، اس نے جب عورتوں کے مکر و فریب کے بارے میں سنا تو ان کو پیغام بھیج دیا کہ تمہاری میرے گھر میں مہمان نوازی ہے، ضیافت ہے، تم سب نے آنا ہے۔ متکأ وآتت کل واحدۃ منہن، تمام عورتوں کے لیے تکیے لگا دیے گئے، بہترین سٹیج بنا دیے گئے۔ تفسیر کبیر میں آتا ہے یہ شہر کی 40 معروف عورتیں تھیں، بڑی مشہور عورتیں، امیر ترین عورتیں تھیں، جن میں سے 5 بہت ہی زیادہ معروف تھیں۔ ایک عزیز مصر کے کھانا بنانے والے کی بیوی تھی، ایک دربان کی بیوی تھی، ایک وزیر جیل کی بیوی تھی، ایک استبل کے محافظ کی بیوی تھی، اور ایک اس گھر میں روٹیاں پکانے والی تھی عورت جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ 5 عورتیں اور 35 اور 40 عورتیں تھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ متکأ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن، کہ عزیز مصر کی زوجہ نے سب کے لیے تکیے لگا دیے گئے اور ان کو ایک پھل پکڑا دیا گیا اور چھڑیاں پکڑا دی گئی، چھڑیاں، متکأ سکینا، چھڑیاں پکڑا دی۔ پھر یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے یوسف، آپ ایک مرتبہ ان کے سامنے سے گزر جائیں۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا اور پھر وہ دیکھتے ہی رہ گئی، اکبرنہ، بڑائی بیان کرنا شروع کر دی، وقطعن ایدیہن، کہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنا گم ہو گئی، اتنا گم ہو گئی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی لیکن انہیں فکر تک بھی نہ ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، انہوں نے کہا کیا ہی بات ہے، کتنے حسین و جمیل ہیں، بلکہ یہ تو مرد ہے ہی نہیں، بشر ہے ہی نہیں، ان هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، اتنے حسین و جمیل تھے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام جب گزر گئے، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ان عورتوں نے جب ہاتھ کاٹ لیے، پھر عزیز مصر کی زوجہ زلیخا نے عورتوں سے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہ یہ وہی یوسف ہیں جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی ہو، کہ جس کی وجہ سے تم مجھے الزام ٹھہرا رہی ہو، جس کی وجہ سے تم مجھے ایسی باتیں سنا رہی ہو۔ اور کہا کہ اگر وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے تو انہیں بہت ورگلایا لیکن انہوں نے اپنی جان کو بچا لیا تھا، اپنی عزت کو محفوظ کر لیا تھا۔ پھر جب سارا یہ معاملہ ہو گیا، پھر زلیخا اسی مجلس میں کھڑی ہوئی اور کہنے لگی یوسف علیہ السلام سے، کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، اگر تو نے میری بات نہ مانی، یفعل ما آمرہ، جو میں بات کا حکم دیتی ہوں نہ مانی، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمرہ لَيُسْجَنَنَّ، میں آپ کو قید میں ڈلوا دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ذلت امیز عذاب کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، اب جو عورتیں تھیں وہ بھی یوسف علیہ السلام کو کہنا شروع ہو گئیں، کئی عورتیں کہنا شروع ہو گئی کہ آپ بات مان لیں، یوسف علیہ السلام کو کہنے لگ پڑی بات مان لیں۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے کافی چیزیں سامنے واضح ہو گئی۔ نمبر 1 عورتیں مائل کر رہی تھیں، نمبر 2 زلیخا مائل کر رہی تھی، نمبر 3 زلیخا امیر ترین عورت تھی، عزیز مصر کی زوجہ تھی، نمبر 4 وہ حسین و جمیل تھی، اس کے بعد اگلے پوائنٹ یہ تھی کہ وہ امیر ترین ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور تھے۔ حضرت یوسف یہ بھی جانتے تھے کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو شاید یہ مجھے قتل کروا دیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ کے نبی یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، کہا اے میرے مالک و مولا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے اس چیز سے جس کی طرح مجھے یہ بلا رہی ہے۔ دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر لی
کہ اے اللہ مجھے ان کے مکر سے بچا لے اور مجھے جیل جانا پسند ہے۔ یہاں ایک قابل غور بات بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جیل کی بجائے عافیت مانگ لیتے تو خالق کائنات یوسف علیہ السلام کو عافیت عطا فرما دیتے۔ سنن نسائی شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ السلام کے ساتھ میں تھا تو ایک بندے کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ وہ بندہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک الصبر، کہ اے اللہ مجھے صبر عطا فرما دے۔ یہ ایک مسئلہ بھی ہے اور ذہن نشین رکھنے والی بات بھی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب اس سے دیکھا نا تو وہ دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، تو اللہ تعالیٰ سے سألت اللہ تعالی العاقبہ البلاء، تو اللہ سے آزمائشیں مانگ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو ایسے دعا نہ کر بلکہ ایسے دعا کیا کر فاسأل اللہ العافیہ، کہ اے اللہ مجھے آزمائشوں سے بھی بچا، تکالیف سے بچا اور اپنی عافیت میں مجھے محفوظ فرما۔ عافیت مانگا کرو، صبر جو آج ہے اس پر کرنا چاہیے، صبر مانگنا نہیں چاہیے۔ تو یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی، خالق کائنات قرآن کہتا ہے فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لی۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن ثم اسب الیہن واکن من الجاہلین، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا اور جو انہوں نے مانگا تھا جیل میں جانے کے لیے، ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، یہاں تک کہ جب انہوں نے ساری علامات دیکھ لی، نشانیاں دیکھ لی، گواہی کی گواہی دیکھ لی، اب عزیز مصر کے لیے فیصلہ یہ تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام رہتے ہیں زلیخا بچے گی تو اور عورتیں مائل کریں گی، یہاں تک کہ فیصلہ یہی ہوا لیسجننہ حتی حین کہ ایک خاص مدت تک کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈال دیا جائے، اور یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام 5 سال کے وہاں جیل میں رہے، تو جیل میں رہتے ہی آپ نے جیل والوں کو جو وہاں پہ قیدی تھے خالق کائنات کی تبلیغ کا اعلان فرمایا، کہا یا صاحب السجن ارباب ام اللہ الواحد القہار، کہا کہ قیدیو تم بتاؤ یہ جو تم بت بنائے ہوئے ہیں، بے شمار بت بنائے ہیں، یہ سارے خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد القہار بہتر ہے؟ یعنی کہ قیدیوں کو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے وہاں پہ لوگوں کی خیر جوئی فرمانے لگے، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگے، ساتھ ساتھ انہیں بت پرستی سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تبلیغ بھی ساتھ ساتھ فرما رہے تھے۔ انہی کے دوران 2 ودخل معہ السجن فتیان، آخری بات ہے، 2 قیدی جیل خانے میں آ گئے، ان میں سے ایک جو بادشاہ کا خاص بندہ پانی پلانے والا تھا اور ایک ایسا بندہ تھا جو بادشاہ کو کھانا کھلانے والا تھا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، انہیں جب پتہ چلا کہ یوسف علیہ نبی علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان بھی کرتے ہیں، نیک باتیں کا اعلان کرتے ہیں، اچھی باتوں کا پرچار کرتے ہیں، قیدیوں سے حسن سلوک کرتے ہیں، اس وقت قیدیوں سے حسن سلوک کرتے تھے جب قیدیوں سے حسن سلوک کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ آپ اس وقت تصور حسن یوسف علیہ نبی علیہ السلام اس طرح کرتے تھے۔ تو ان 2 قیدیوں نے جو خاص قیدی تھے اس وقت کے بادشاہ ولید بن ریان کے خاص بندے، الزام کی بنیاد پر وہ آئے تھے، ان میں سے ایک جھوٹا تھا ایک سچا تھا۔ جب وہ آئے اس وقت یوسف علیہ السلام کو تقریباً جیل میں 5 سال تک کا عرصہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے آ کے خواب بیان کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق انہوں نے ویسے حضرت یوسف کو آزمانے کے لیے بات کہی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے
قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ایک بندے نے اپنا خواب بیان کیا کہ اے یوسف علیہ السلام آپ مجھے اپنا خواب میرا خواب کی تعبیر کریں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگوروں کی شراب نکال رہا ہوں۔ دوسرے بندے نے خواب بیان کیا انی ارا، قال احدہما انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور اس میں سے پرندے نوچ رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلی، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو خواب آیا نہیں تھا، انہوں نے ویسے پوچھا تھا، ویسے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمانے کے لیے پوچھا تھا، لیکن جو اللہ کا نبی خواب کی تعبیر کر دی، پھر اللہ کے حکم سے اسی طرح ہی ہوا جیسے یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ آپ نے پھر تعبیر کی، قرآن کہتا ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، آپ نے پھر یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جو شراب نچوڑ رہا تھا اس سے کہا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو بادشاہ کو دوبارہ پھر پانی پلائے گا، شراب پلائے گا۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من رأسی، دوسرے کو کہا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب تجھے پھانسی دی جائے گی اور پھانسی دینے کے بعد تیرے سر سے پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھا جائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو دونوں یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے، انہوں نے کہا ہم تو ویسے ہی جھوٹ بول رہے تھے، کوئی خواب نہیں آیا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا۔ جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، قرآن کہتا ہے 12واں سپارہ کہ یہ اسی طرح ہی ہے، ہوگا جیسے میں نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تقدیر میں اب لکھ دیا، اور اسی طرح ہی ہوا جیسے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فرمائی تھی۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے ایک قیدی سے فرمایا تھا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، نجا منہما، جو قیدی بچنے والا تھا، یعنی کہ ساقی شراب پلانے والا، اس کو جب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو بچے گا، تو بادشاہ کو شراب پلائے گا، اس سے کہا کہ جب تیرا بادشاہ کے سامنا ہو تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ فلبث فی ربہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان نے اس سے یہ بات کو بلوا دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وقال الذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین، جناب یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا کہ جب تو بادشاہ کے سامنے جائے میرا ذکر کرنا، ولید بن ریان سے، لیکن اس قیدی جب رہائی ہو گئی، ساقی بن گیا، شیطان نے اس کی بات کو بلا دیا، جس کی وجہ سے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو 7 سال کا عرصہ مزید جیل میں ٹھہرنا پڑا، یعنی کہ جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے 12 سال کا عرصہ جیل میں گزارا تھا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ خالق کائنات نے یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم آزمائش مقصود تھی جس میں سے یوسف علیہ السلام کو گزارنا تھا۔ پھر ایک دن بادشاہ کو خواب آیا، وہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا اگر زندگی رہی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔